اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے عوام میں، سوسائٹی میں اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے. لوگوں کو پہلے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ تھیلیسیمیا کیا ہے، پھر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے بچاؤ یا جو ہے اس کا تدارک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو چونکہ شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے تھیلیسیمیا کے جو کیسز ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں پہ ہر سال تقریباً 5,000 نئے جو بچے ہیں تھیلیسیمیا میجر کے وہ پیدا ہو رہے ہیں. 5,000 نئے کیسز تھیلیسیمیا میجر کے پاکستان میں ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں تھیلیسیمیا مائنر یا جس کو ہم تھیلیسیمیا کیریئر کہتے ہیں اس کی شرح 5 سے 7% تک ہے. تو اس حساب سے پاکستان میں اس وقت تقریباً 1,45,00,000 لوگ یہ تھیلیسیمیا مائنر یا کیریئرز ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر یعنی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کے بچوں میں جو ہے تھیلیسیمیا میجر کے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو پھر ساری زندگی کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن کرنی پڑتی ہے. تو اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے اس کی شرح میں کمی جی آ سکے؟ بالکل. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تھیلیسیمیا میجر کے جو کیسز ہیں یہ مزید نہ بڑھیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ شادی سے پہلے جو ہے ہمیں تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ یہ ہمیں لازمی کرنا پڑے گا. یہ ہمیں مینڈیٹری کروانا پڑے گا تھرو لیجسلیشن اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن. یا اگر عوام میں خود اتنا شعور آ جاتا ہے، ہم سب خود جو ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ ہم تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ شادی کے وقت ہو، لیکن چونکہ شادی کے وقت انسان کی عملی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو شادی سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لڑکا اور لڑکی جن کی شادی ہو رہی ہے ان کو اپنا یہ سٹیٹس پتہ ہو. اور ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ تھیلیسیمیا کیریئرز کے درمیان جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے روک سکیں، قانوناً اس کی اجازت نہ دی جائے. تو اس طریقے سے ہم پھر یہ جو ہے تھیلیسیمیا پر قابو پا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے پوری دنیا میں یہ چیز ایسے ہی ہو رہی ہے. جن ممالک میں تھیلیسیمیا پر قابو پایا گیا ہے انہوں نے یہی اقدامات کیے ہیں. ایک تو عوام میں شعور اجاگر کیا ہے کہ آپ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کریں. دوسرا انہوں نے قانون سازی کی ہے کہ نکاح سے پہلے جو ہے یا شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی ہوگا. تو اس طریقے سے انہوں نے تھیلیسیمیا کو کنٹرول کیا ہے. اگر شادی سے پہلے ٹیسٹ میں تھیلیسیمیا ڈکلیئر ہو جائے تو پھر مطلب شادی نہیں کرنی چاہیے یا پہلے اپنا علاج معالجہ کرانا چاہیے اس کے بعد پھر اس طرف فوکس کرنا چاہیے؟ چونکہ تھیلیسیمیا ایک جینیٹک ڈیزیز ہے، یعنی ایک موروثی مرض ہوتا ہے جو کہ جینز کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اگر تو کوئی تھیلیسیمیا کیریئر ہے، اس کو اپنے سٹیٹس کا پتہ ہے کہ میں تھیلیسیمیا کیریئر ہوں یا مائنر ہوں، تو اس کو شادی کے وقت یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ جس سے شادی ہو رہی ہے اس کا پہلے ٹیسٹ کر لے. اور اگر تو وہ نارمل ہے تو پھر تو بالکل دے کین گو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر شادی کر سکتے ہیں. لیکن اگر جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے یا کیریئر ہے تو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب دو تھیلیسیمیا کیریئر آپس میں شادی کرتے ہیں تو ان کے ہر جو پیدا ہونے والے بچے میں 25% یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ تھیلیسیمیا میجر کا بیمار ہو، یعنی جن کو شدید قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے اور ان کو خون لگانا پڑتا ہے.